السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا۔ وقال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم انت اخی فی الدنیا والآخرہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اہد قلبہ وثبت لسانہ وسددہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دین کے نسبت سے جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں حق کہنے اور ہمیں حق سننے، پھر ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے سیرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بات چل رہی تھی، اور انشاءاللہ آج بھی آپ کے تاریخ پر اور آپ کے سیرت پر اور آپ کے بچپنا اور آپ کے شادی اور اسی طرح آپ کے صدقہ اور خیرات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے جو اعتماد تھا، انشاءاللہ آپ کے سامنے روشنی ڈالیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ حضرات کے ذہن کو ایک دوسری بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ محترم سامعین، آج یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ دسمبر کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے شہر کے مختلف جگہوں پر، مختلف علاقوں کے اندر عیسائیوں کی جو تہوار ہے، عیسائیوں کا جو عید ہے، وہ 25 دسمبر کو لوگ جو بناتے ہیں۔ اس سلسلے میں میں آپ حضرات کے ذہن کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ محترم سامعین، پہلی بات تو یہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے، عیسائیوں کے مذہب اور تہواریں کیا بلکہ کسی بھی غیر قوم کے مذہب اور تہواروں کے اندر، خصوصاً عیسائی مذہب کے تہواروں کے اندر، ان کے عید کے موقع پر اس طرح ان کو عیسائیوں کو مبارکبادی دینا اور ان کے پوسٹریں لگانا اور واٹس ایپ اور فیس بک میں اسٹیٹس لگانا، یہ سارے کے سارے حرام اور ناجائز۔ محترم سامعین، آپ کہیں گے کہ بھائی کس طرح ناجائز ہو جائے گا؟ حضرت وہ بھی تو ہمارے نبی ہے، وہ بھی تو ہمارے رسول ہے، پھر کس طرح یہ غلط ہو سکتا ہے؟ ہم تو عید میلاد النبی بھی بناتے ہیں، لوگ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم وفات بھی بناتے ہیں، تو اسی طرح اس کو بھی ہم بنانا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی کے یوم وفات نہیں بناتے ہیں، نہ ولادت بناتے ہیں، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے۔
اس لیے کہ شریعت میں اس طرح کے ولادت کا، اس طرح کے شادیوں کے موقع پر، شادی کے دن کے آنے پر، بچوں کے پیدا ہونے پر، انسان کے مرنے پر، یہ سارے رسم و رواج یہ غیروں کے ہیں، مسلمانوں کے بالکل نہیں ہیں۔ مسلمانوں کا اس سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ محترم سامعین، لیکن آپ یہ بات کہیں کہ شریعت ان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ ہمیں مبارکبادی دے، لیکن ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم ان کو مبارکبادی دیں۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا مسئلہ سمجھ لیجئے، عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، 3 عقیدے ان لوگوں کے ایسے ہیں جو بالکل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف طور پہ انکار کر دیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا۔ پہلا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ اللہ کا بیٹا ہے۔ اور حضرت مریم یہ اللہ کی بیوی ہے۔ اور تیسرا کیا عقیدہ ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم کا شوہر ہے۔ نعوذ باللہ۔ محترم سامعین، ظاہر سی بات ہے جو 25 دسمبر آ رہا ہے، جو کرسمس کی مبارکبادی اگر آپ دیں گے تو آپ مبارکبادی یہ دینا چاہتے ہیں کہ بھائی عیسیٰ کے ولادت کی مبارک ہو، تو ظاہر سی بات ہے جیسا تم کہو گے تو یہ تینوں عقائد اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے اس طرح کے الفاظ کہنا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیوی ہے، اور اللہ نے ان کو جو ہے کام کرنے کے لیے بھیجا، پھر جو ہے دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا، باپ نے اپنے بیٹے کو اٹھا لیا۔ اس طرح کے عقیدے رکھنا، اس طرح کے مبارکبادی دینا شریعت میں بالکل جائز نہیں ہے۔ ان کے نہ تہواروں میں شرکت کرنا جائز ہے، نہ ان کو مبارکبادی دینا جائز ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے صاف طور پہ فرما دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 پارے کا آپ اٹھائیں گے، شروع کے 3 صفحات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یا اہل الکتاب، جو یہودی کے نظرات ہے، جو عیسائیوں کے نظریات ہے، اللہ نے اس کو واضح طور پر فرما دیا، فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، ان سے کہہ دیجئے کہ ان کے جو عقائد ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ بالکل نہیں ہے۔ اللہ کا نہ کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کا پیدا کیا ہوا ہے، نہ اللہ کے نہ کوئی بیوی بچے ہے، لہٰذا یہ واضح فرما دیجئے کہ اللہ اس طرح کے تمام چیزوں سے پاک ہے۔ محترم سامعین، آج ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں خود اپنے شریعت پر فخر کرنا ہے۔ آج ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فخر کرنا ہے۔ آج ہمیں اسلام میں ہونے پر فخر کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف طور پر فرما دیا، اور یہ سارے جو کر رہے ہیں یہ قرآن سے ہٹ کر رہے ہیں، لہٰذا اس طرح کے مبارکبادی دینا، ان کے پروگراموں میں شرکت کرنا، ان کے تہواروں میں جانا، آپ افسوس کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں گے وجواڑے کے جتنے چرچ وغیرہ ہیں، آپ دیکھیں گے افسوس ہوتا ہے کہ کئی مسلمان جو ہے ان کے پروگراموں میں جا رہے ہیں، چرچوں کے اندر جا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ اسلام سے نکل جانے کی دلیل اس کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے اس طرح کے خرافات سے، اس طرح کے مبارکبادیوں سے، اس طرح کے غیر کے عقائد سے اپنے آپ کو دور رکھے، اپنے گھر والوں کو دور رکھے، اپنے بیوی بچوں کو دور رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی، کوئی بھی مسلمان اگر کسی غیر کے مشابہت اختیار کرے گا، غیر کے کرنے والے کام میں شرکت کرے گا، غیر کے چیزوں کے اندر اپنے آپ کو شامل کرے گا، یقین جانیے قیامت کے دن بھی وہ اسی طرح ہوگا۔ اس سے پہلے میں نے واقعے کے ساتھ بھی آپ کو جو ہے اس کو بیان کرا تھا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور سارے امت مسلمہ کو اس طرح کے غلط عقائد سے، غلط چیزوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمایا تھا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے قریب جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا
फरमाएंगे, दुनिया में आएंगे, वो दज्जाल को नेस्त नाबूद करेंगे। सबसे पहले ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में जब आएंगे तो सबसे पहले इन्हीं सुलूबों को जो लोग बनाए हुए हैं इन्हीं को तोड़ेंगे, फिर दज्जाल को खत्म करेंगे। हमारे मुसलमानों का यही अकीदा है। इसके अलावा किसी भी तरह का अकीदा रखना, किसी भी तरह के बारे में सोचना और बोलना, ये सारा इस्लाम से अपने आप को बाहर करने के लिए काफ़ी हो जाता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो मोहतरम सामाईन, जैसा कि गुज़िश्ता जुम्मा आप हजरात के सामने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत चल रही थी। आपको तो ये बात समझ में आ गई हो गई, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये चौथे खलीफा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या लगते हैं? दामाद लगते हैं। उससे पहले क्या लगते हैं? अभी दामाद तक थोड़ी गए हम भाई, अभी शादी का बयान कर दिया गया, हमें शादी थोड़ी बयान करा हमें। क्या लगते हैं जी? भाई लगते हैं, चाचाजाद भाई है। हजरत अबू तालिब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चिच्चा है। हजरत अली हजरत अबू तालिब के बेटा है। तो छोटे बचपन से ही हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत में रहते थे। मोहतरम सामाईन, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत और आपका मर्तबा इससे क्या बड़ा हो सकता है कि हदीस में आता है जिस तरह ऊँटनी बच्चा पैदा होने के बाद ऊँटनी का बच्चा ऊँटनी के साथ साथ फिरते रहता है, इसी तरह हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा होने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊँटनी के बच्चा जिस तरह अपने माँ के साथ फिरता रहता है, इससे भी ज्यादा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन पकड़ के घूमते रहते थे। मोहतरम सामाईन, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक खास ही मर्तबा और फजीलत है। इस्लाम में सबसे पहले बच्चों में दाखिल होने वाले अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप इस्लाम कबूल करते ही अल्लाह ने कुरान करीम में वस्साबिकूनल अव्वलून के अंदर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बच्चों में सबसे पहले दाखिल होने वाले। मोहतरम सामाईन, आपको तारीख मालूम ही होगी, इस्लाम में औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। मर्दों के अंदर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और बच्चों में हजरत अली मुर्तज़ा अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और गुलामों के अंदर ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये चारों इस्लाम में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वालों में। कुरान करीम में अल्लाह ने जब हिजरत कर कर मदीना गए, अल्लाह ने यही फरमाया, ये सहाबा ये मत समझो ये लोग की अज़मत, इनकी फजीलत। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया वस्साबिकूनल अव्वलून, ये पहले ईमान लाने वाले हैं, ये पहले इस्लाम में दाखिल होने वाले हैं, लिहाजा इनका इज्जत और एहतराम तुम पर लाजिम है। मोहतरम सामाई, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचपन से ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत में थे। बहरहाल आप बड़े हुए, आप इस्लाम में दाखिल हुए, इस्लाम में दाखिल होने के बाद आपकी उम्र 24 साल के करीब थी। अब जो है शादी का मसला आ गया। अब जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादियाँ तीनों के तो शादियाँ हो गए थे। छोटी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये अनहा, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी थी और सबसे पसंदीदा बेटी थी। अब जो है सहाबाए कराम के पैगामात पर पैगामात आ रहे थे, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके बेटी हजरत फातिमा से निकाह करना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी इख्तियार करते थे, किसी का जवाब नहीं देते थे। हज़रत अबू बकर हुए, हज़रत उमर हुए, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ हुए, बड़े बड़े सहाबा ने पैगाम भेजा, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के पैगाम का जवाब नहीं दिया, खामोशी इख्तियार फरमाया। एक मरतबा हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़हन साजी फरमाया, या अली भाई क्यों नहीं आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और अपने फातिमा से निकाह के लिए मांग लो, निकाह करने की दावत दो, निकाह के पैगाम भेजो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, भाई मेरी हिम्मत नहीं होती है कि मैं जाकर अल्लाह के रसूल से कहूँ कि फातिमा का मुझसे निकाह करा दे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अभी शादी नहीं हुई थी। बहरहाल सहाबाए कराम ने तश्कील किया, तैयार करवाया,
فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پورا رٹ کے پورا کس طرح بات کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے، جا کر کس طرح پوچھنا ہے، سارا رٹ کر گیا تھا۔ جیسا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، جاتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی آپ کا رعب اور آپ کا دبدبا کہ میری زبان ہی بند ہو گئی، سر جھکا کر نیچے بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی معلوم تھا حضرت علی نکھے کے پیغام لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کیا ہو گیا، کیوں خاموش ہے، بتائیے کیا بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے سر جھکا کر فرمایا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، میں نکاح کی پیغام دینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، انشاءاللہ چلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا، انشاءاللہ کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، باہر صحابہ کرام انتظار میں تھے، بھائی کیا ہوا ہوگا، اللہ کے رسول نے مان لیا نہیں مان لیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھ میں نہیں، باہر آنے کے بعد صحابہ نے دیکھا، پوچھا بھائی کیا ہوا، فرمایا یار میں پہلے ہی بتا رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانیں گے۔ فرمایا بھائی کیا بات، تو کیا بتاؤ، بات جو ہوئی وہ تو بتاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا انشاءاللہ، صرف اتنا ہی کہا، آگے کچھ نہیں کہا۔ تو محترم سامعین، صحابہ نے فرمایا یہ علی اللہ کے نبی کا انشاءاللہ کہنا ہی یہ پیغام کو قبول کرنے کی دلیل ہے، تم وہ مبارک ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محترم سامعین آج دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہر چیز کو واضح کر کر فرما دیا۔ دیکھیں حضرت علی نے پوچھتے ہی آپ نے جواب نہیں دے دیا بھائی کر دیں گے پکا، آپ نے سکوت اختیار فرمایا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے اے فاطمہ، اے لخت جگر، تمہارا پیغام حضرت علی کے جانب سے آیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، جب باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیتے تھے ہو جاتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا کہ اپنے بچوں کے شادیوں سے پہلے ان سے اجازت لے لیا کرو، ان کا دل کی بات معلوم کر لیا کرو، وہ کیا چاہ رہے ہیں ان کے بارے میں تحقیق تو کر لیا کرو۔ آج کتنے کھلے اور طلاقیں ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں، بچہ کچھ الگ سوچتا ہے، بچی کچھ الگ سوچتی ہے، دونوں چیزیں ایک جگہ جمع زبردستی کرنا پڑتا، کر دیتے ہیں، کرنے کے بعد جو ہے پھر خلا اور طلاق کے مسائل جیسے نوبت آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دیا، فرمایا آپ نے نمبر پر آ کر فرمانے لگے۔ اجازت دینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوکے کر دیے تھے، اس کے بعد نمبر پر تشریف لا کر آپ نے فرمایا اتزوجت، یہ صحابہ کی جماعت میں نے کوئی خود نہیں نکاح نہیں کیا بغیر اللہ کے حکم کے، اور میں نے اپنے بچوں کا کسی کا نکاح بھی نہیں کرا اللہ کے اجازت کے بغیر۔ اللہ کے طرف سے جبرائیل نے پیغام لایا ہے کہ حضرت علی کا نکاح میں فاطمہ سے کر دوں۔ پھر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی تمہارے پاس مہر کے لیے کیا ہے؟ بڑے غریب تھے، مکے سے ہجرت کر آئے تھے، مدینے میں تھے، چھوٹا سا گھر تھا، اس کے اندر سامان بھی نہیں تھے، تاریخ میں آتا ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہر تو میرے پاس نہیں ہے، فرمایا کچھ سامان ہے، فرمایا گھر میں میرا ایک زرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی جاؤ اس کو بیچو، پیسے لاؤ، پھر مہربان ہو۔ محترم سامعین، آج جو ہے امت اصل چیز کو چھوڑ کر نقل چیز کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ جو شریعت میں کرنے کا ہے وہ ہم اور آپ کرتے نہیں ہیں، جو شریعت میں نہیں کرنے کا ہے وہ سارے کام ہم اور آپ کرتے ہیں اور بڑے فخر سے کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ تمہارے جائیداد کتنے ہیں، تمہارا نیٹ ورک کیا ہے، تم کتنا کماتے ہو، تم کیسے آدمی ہو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی مہر باندھنے کی تمہارے پاس طاقت ہے یا نہیں؟ گویا کیا پتا چلا، مہر باندھنے کی طاقت جس کے پاس ہے اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لا کر جو ہے زرہ لے کر جو ہے بیچنے کے لیے بازار کی طرف چلے گئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت آپ کے سامنے
کئی جمعوں کے اندر بات آ گئی تھی، راستے میں مل گئے، فرمایا کیا بات ہے علی؟ فرمایا اس طرح کا مسئلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے نکاح کی منظوری دے دی ہے، اللہ کے رسول نے مہر باندھنے کہا ہے، میں اسی لیے نکلا ہوں تاکہ اس زرا کو بیچ دوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے ہوشیار تھے اور وہ سمجھ جائے گے، وہ چاہتے تھے تو پیسے دے سکتے تھے، لیکن حضرت علی وہ کیسا لے سکتے تھے؟ نہیں لے سکتے تھے، وہ زرا بیچنے کے لیے جا رہے تھے۔ فرمایا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا علی ایک کام کرو، اس کو مجھے بھیج دو، اس زرا کو مجھے بھیج دو۔ یہ غزوہ احد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے اندر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زرا دیا تھا۔ زرا کسے کہتے ہیں یہ تو معلوم ہے نا بھائی، یعنی جنگ کے میدان میں جو لباس پہنتے ہیں، جالی جالی کی طرح رہتی ہے، دیکھے ہوں گے، سر کے ٹوپی سے لے کر جو ہے پورا بدن کی حفاظت کے لیے آتا ہے، اسے زرا کہتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا علی یہ مجھے بیچ دو۔ فرمایا علی ٹھیک ہے لے لو، خرید لو۔ فرمایا کتنے درہم؟ فرمایا 300 درہم۔ ٹھیک ہے 300 درہم لے لو، اس زرا کو مجھے دے دو۔ فرماتے ہیں جیسا ہی پیسے دے دیا، 300 درہم زرا بھی زرا لے لیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پیچھے سے واپس آنے لگے۔ حضرت علی نے فرمایا بھائی کیا ہو گیا؟ فرمایا یہ علی یہ میرے طرف سے تمہارے اور فاطمہ کے لیے ہدیہ ہے، اس کو رکھ لیجیے۔ محترم سامعین دیکھیں تو جو زرا اور دوسرے سامان آپ کو بیچ کر آپ نے نکاح کرا، اور اسی وقت سے یہ مہر جو مہر فاطمی جو لوگ لکھتے ہیں، کیا لکھاتے ہیں جی؟ مہر فاطمی۔ بھائی آج کے مہروں کو اگر آپ سنیں گے اور دیکھیں گے لکھے کی کتابوں میں، بڑا افسوس ہوتا ہے، مہر ہی نہیں ہوتا ہے۔ کیا نہیں ہوتا ہے جی؟ مہر ہی نہیں ہوتا ہے۔ ابھی آپ اندازہ لگائیں گے آج کے وقت کے حساب سے، اب جو چاندی کی قیمت جو ہے لگ بھگ 207 روپے کے قریب بنتے جا رہی ہے، آج کے وقت میں اس کی قیمت بنتی ہے لگ بھگ 2,30,000 کے قریب۔ کتنا جی؟ 2,30,000 کی۔ ابھی چاندی ابھی حال ہی میں بڑھ گیا۔ جب میں 2016 میں میری شادی ہوئی تھی اس وقت جو چاندی کم تھا، لگ بھگ جو 60 پر 2,000 تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے بھائی میں پڑھ کے آیا، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے، تو ہمارے بھائیوں نے ماشاءاللہ کہا کہ بھائی میں مہر فاطمی دینا چاہتا ہوں، پیسے نہیں ہیں، تو ماشاءاللہ ہمارے بھائیوں نے اس وقت مجھے دے دیا تھا، تو مہر فاطمی جو ہے بن کر میں نے نکاح کیا۔ نکاح کے اندر اگر آپ کے پاس مہر کے پیسے نہیں ہیں، اگر بغل والا کہے کہ بھائی میں آپ کو مہر کے پیسے دیتا ہوں، تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، لے سکتے آپ، دے کر نکاح کر سکتے۔ تو آج کے وقت میں مہر فاطمی 2,30,000 کے قریب، چاندی کے حساب سے 1,510 1,520 یا 1,600 مان لیجئے، 1,600 گرام، 500 درہم، 1,600 گرام کا جو ہے چاندی کا مہر فاطمی ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جو شریعت پر چلنے چاہتے ہیں، جو کٹلم گٹلم کے چکر میں نہیں پڑتے ہیں، غلط رسومات کے طرف نہیں جاتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ بھائی مہر فاطمی کے عوض جو ہے شادی کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آپ کا نکاح پڑھایا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے گھر جب رخصت ہوئی تھی، آپ کے گھر میں صرف ایک چٹائی تھی، ایک چکی تھی، اور جو چھوٹے موٹے صرف جو ہے چند سامان کے ساتھ جو ہے آپ کو رخصتی ہوئی۔ شادی ہوتے ہی رخصتی نہیں ہو گئی، اس کے اندر اختلاف ہے، شادی ہوتے ہی رخصتی نہیں ہوئی، نکاح تو ہو گیا تھا۔ کچھ روایات کے مطابق 1 سال 1.5 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شادی تو ہوگی، پریشان تھے یار رخصتی کب ہوگی، اب جا کے پوچھ نہیں سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یار بیٹی کو بھیج دو میری بیوی کو، تو اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت سلمان فارسی نے حضرت ام سلمہ کے پاس درخواست لے کے گئے، بھائی کافی وقت ہو گیا، شادی بھی ہو گئی، اب رخصتی کرا دینا چاہیے۔ تو بہرحال ان دونوں کے ریکمنڈیشن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دیا کہ بھائی آ کر اپنی بیوی کو لے جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بہرحال اس طرح سادگی کے ساتھ نکاح کر دیا کہ آج امت ان مثالوں کو چھوڑ کر ہمارے اور آپ کے شادیوں کی طرف دیکھے۔ اللہ اکبر۔ اگر کہتا ہوں تو لوگ جو ہے بعد میں جو ہے برا کہنے لگتے ہیں، اب کرے تو کرے کیا، ہر آدمی سمجھدار ہے، خود سوچے۔ نکاح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین نکاح ہم اور آپ کے نظر میں کیا ہے جی؟ سب سے بہترین نکاح ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس کے اندر بڑا فنکشن ہال ہو، جس کے اندر بڑا سٹیج ہو، جس کے اندر اچھے کھانے کے آئٹم ہو۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس کے اندر جتنا کم پیسہ خرچ ہوگا وہ اتنا بہترین نکاح ہے۔
اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو اسی طرح سادگی کے ساتھ شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر دی ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا موقع آ گیا، ہجرت کو جانے لگے۔ جیسا کہ شروعات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے اندر آپ کو بیان کرا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی پر بڑا اعتماد تھا۔ آپ نے ہجرت کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رات ہجرت کرنے کے لیے نکلے تھے، اللہ کا حکم آنے کے بعد نکلے تھے، تو اپنے جگہ میں کیا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر میں جسے سلائے تھے وہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ بھائی کتنے بہادر اور ہمت والے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، یا علی دشمن باہر کھڑے ہیں لیکن تمہیں میرے بستر پر سونا ہے۔ اور آپ ہوتے تو بھائی کون سے چکر میں ڈال رہے ہیں بھائی، یہ تو بھائی موقع ملتے بستر کیا پہلے سر اڑاتے۔ لیکن اللہ اکبر، صحابہ کا جذبہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتا دے پھر نہ کرے۔ آج ہمارے اور آپ کے لیے، امت کے لیے آسان ہے، صحابہ کے لیے آسان نہیں تھا۔ اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا گیا بھائی ہجرت کی رات کا کیا مسئلہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے زندگی کی اگر کوئی رات پھر سکون مجھے نیند آئی ہے، اگر میں سکون کے ساتھ سویا ہوں، وہ ہجرت والی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق میں جو سو گیا تھا ان کے بستر پر، اس رات کو اللہ کی قسم اس رات کی طرح مجھے زندگی میں کبھی نیند نہیں آئی اور میں زندگی میں کبھی نہیں سویا۔ صحابہ نے پوچھا ہے حضرت علی کیا مسئلہ، کیوں ایسا ہوا، بہت راتیں سوئے بھائی آپ؟ فرمانے لگے یہ صحابہ وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، مجھے یہ فرمایا تھا یہ علی سو جانا، یا علی سو جانا، پھر آگے فرمایا جب صبح اٹھنا تو سارے امانتیں جو میں نے مکے میں لے کر ہوں لوگوں نے میرے پاس رکھے ہوئے ہیں ساروں کو واپس کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور یقین دیکھے، فرماتے ہیں بھائی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سو جانا، میں سو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا تمہیں صبح اٹھنا ہے اور امانتیں واپس کرنا ہے۔ تو یقین جانیے مجھے کس چیز کا خوف ہے جب اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتا دیا کہ اٹھنا بھی ہے اور امانتیں بھی دینا ہے، اس لیے مجھے موت کا بھی کوئی خوف نہیں تھا، موت آئے گی اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ محترم سامعین، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ اکبر صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا اعتماد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی محبت۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا یہ تھا جو صلح ہوا تھا، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بیان میں بتایا گیا، لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے نا بھائی مکے میں جا کر بولو کہ 1400 عمرہ کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ بھائی بھول گئے آپ حضرات، بھائی بھول گئے 1400 صحابہ مکے کے باہر کھڑے ہو گئے تھے، صلح حدیبیہ اسی کو گئے تھے۔ تو اس وقت جو صلح ہو گیا تھا کفار نے کہا تھا بھائی ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے، پہلے ایک کام کرو کچھ شرطیں خود بنا لیں گے، گائیڈ لائن بنا لیں گے، دوبارہ آ کر عمرہ کرنا آپ نہیں کر سکتے، 14 کے 1400 سارے واپس۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے صحابہ اس کے اندر موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلال میں آ جا رہے تھے، فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دے مکہ کے اندر داخل ہوں گا ساروں کو ختم کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے امت کو یہ میسج دیا قیامت تک، کبھی کبھی مصلیت کے تحت کہیں جھکنا پڑ جائے، کبھی کمزور ہونا پڑ جائے، بعد میں اللہ جو فائدہ دے گا، جو تمہیں عطا کرے گا اس کا تم گمان نہیں کر سکتے۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ اللہ فرماتا ہے یہ لوگوں جس چیز کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ خیر ہے، ہو سکتا ہو کہ اس کے اندر شر ہو، اسی لیے اللہ تمہیں بچانا چاہتا ہے۔ جس چیز کو تم سمجھتے ہو کہ شر ہے، اچھا نہیں ہے، خراب ہے، کیا معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ اس بلائی، اس مصیبت، اس پریشانی، اس آزمائش میں ڈال کر انشاءاللہ اللہ تمہیں اس کے ساتھ جو ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، خیر کے ساتھ تمہارے سامنے لائے گا۔
وہی ہوا سلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹال لیا تھا کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، صلح کرنا ہے۔ اگر وقتی طور پر اگر ہمیں جھکنا پڑ جائے، وقتی طور پر اگر مصلیت کے تحت ہمیں کمزور ہونا پڑے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کا حکم یہی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر مصلیت کے لیے جو ہے کاغذات ریڈی کرنا بیٹھ گئے۔ اب جو ہے دونوں فریق بیٹھ گئے، کفار کی طرف سے سہیل بن عمیر یہ کفار کے طرف سے لکھنے والے ہوئے، اور ہمارے طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں کیا بات کرنا چاہ رہا تھا؟ اللہ کے رسول کا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ اعتماد کیسا تھا کہ بستر پر سلا دیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھیں، اس کی مثال آپ کو دے رہا تھا۔ اب جو ہے لکھنا شروع ہوا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کفار کی طرف سے جواب دیا، بھائی کیا بات کر رہے تم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا نعلم الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ بھائی ہم کسی رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، فوراً کاٹو اس کو، ہم صرف اللہ کو جانتے ہیں۔ کون کہہ رہے بھائی؟ کفار کہہ رہے بھائی، کفار سہیل کہہ رہے کہ بھائی ہم اللہ کو جانتے ہیں، یہ رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، لہذا لکھو اللہ۔ حضرت علی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا کہ بھائی لکھو۔ کیا لکھے؟ فرمایا بسمک اللہم۔ کیا لکھو؟ بسمک اللہم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسمک اللہم لکھ دیا فوراً۔ اس کے بعد اللہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا۔ کفار بھڑک اٹھے، بھائی کیا کہہ رہے ہو تم؟ بھائی اگر ہمیں رسول اللہ ان کو مان لیتے، پھر یہ صلح کی چیز کی، یہ لڑائی کی چیز کی، تمہیں عمرہ کرنے نہیں دیتے تھے، یہ بیٹھک اور سیٹلمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ ہم رسول اللہ ہی نہیں مانتے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امحو رسول اللہ، امحو رسول اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے علی فوراً رسول اللہ کو مٹھا دیجیے۔ بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، قلم پکڑے ہوئے تھے، بڑے جوش میں آپ فرمایا یا اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ان کے سامنے، یہ چند لوگوں کے سامنے ہمیں جھکنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا بھائی امحو رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جو بول رہا ہوں وہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ فرمایا اللہ اکبر، تاریخی جملہ فرمایا لا یمحو واللہ لا یمحو۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں کبھی اپنے رسول اللہ کے نام پر قلم نہیں چلا سکتا، قلم نہیں چلا سکتا۔ یعنی کیا بھائی؟ رسول اللہ کے نام پر نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، بلکہ آپ کے نام پر قلم نہیں چلاؤں گے۔ یہ ایک فرمانی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ فرمانی نہیں ہے بلکہ عقیدہ اور محبت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے ہیں لا واللہ لا یا رسول اللہ، میں کبھی میرے سے نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی جوش میں آ رہے، کہیں پھر لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے، فرمایا بھائی مجھے ہی لے کر آ دیو۔ جیسا ہی اللہ کی قسم کھا لیے تو پتہ چل گیا کہ اب تو یہ کٹنگ کٹ نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کو لکھا کٹ کرا، فرمایا محمد بن عبداللہ۔ فرمایا کفار نے ہاں ہم آپ کو محمد بن عبداللہ کے نام سے جانتے ہیں، اس طرح آپ لکھیے۔ تو محترم سامعین، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ آپ نے اپنے نام پر قلم چلانے سے اپنے آپ کو رکا لیا اور کہنے لگے ایک زندگی میں کبھی نہیں ہو سکتی ایسی اطاعت اور ایسی فرما برداری۔ اللہ اکبر۔ تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اہدی قلبہ وثبت لسانہ وسددہ، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دعائیں دیے، اس کے بعد جو دعائیں دیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں زندگی میں کبھی کسی طرح کے افسوس نہیں کر سکا، کبھی مجھے کسی طرح کے فیصلے کرنے میں کبھی شرمندگی نہیں ہوئی، کبھی کسی طرح کے فیصلہ لینے میں کبھی کمتر محسوس نہیں کرا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا تھا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے آپ حضرات کے سامنے ان دعاؤں کے برکت کہ اللہ کے رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کیسے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بہادری، اور جو احد کے اندر آپ نے ولید کو کس طرح قتل کیا تھا، اور آپ نے غزوہ خیبر پر
آپ نے مرحب کو کس طرح قتل کیا تھا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ حضرات کے تعلیم میں ثابت لائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کی محبت عطا فرمائے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔